انسان جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کے بعد نیکی، نیکی کے بعد نیکی ایسے کرتا چلا جائے۔ اگر انسان نیکی کے بعد پھر برائی کی طرف جاتا ہے، اطاعت و فرما برداری کے بعد پھر انسان معصیت کے راستے پر جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ نیکی کا جذبہ اس کے اندر ابھی تک اترا نہیں ہے، نیکی کی محبت اس کے اندر ابھی تک گھر نہیں کی ہے۔ ایسے انسان کو اپنے نفس کے محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی کوئی بھی نیکی، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نیکی کے اندر اخلاص موجود نہ ہو۔ جو نیکی اخلاص کے ساتھ انجام دی جاتی ہے، ایسی ہی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسی ہی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور ایسی ہی نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے۔ جس نیکی کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، جس نیکی کے اندر للہیت نہیں ہوتی، ایسی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، ایسی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور ایسی نیکی کو انسان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہماری زندگی کا معمول بدل جاتا ہے، ہماری زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر سے ہم اسی زندگی پر چلے جاتے ہیں، پھر سے ہم اسی روش کی طرف چلے جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ عمل اور یہ حرکت صحیح نہیں ہے۔ انسان کو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی نیکیوں کے ساتھ پابندی کا معاملہ کرنا چاہیے، نیکیوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان کے بعد نیکی کا جذبہ انسان کے اندر باقی رہے، اسی لیے شریعت کے اندر شوال کے 6 روزوں کو مشروع کیا گیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے، جس کی خوبیاں اور کمالات بے حد و حساب ہیں، جس کی قدرت کا اندازہ بندے لگانے سے عاجز ہیں۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار اور ان گنت صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، قرآن مجید کی شکل میں معجزہ آپ کو عطا کیا، اور آپ کی رسالت کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے واجب الاطاعت اور واجب العمل قرار دیا۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کے احسان سے ہم لوگوں نے ابھی
ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہم نے پایا اپنی زندگی کے اندر ایک اور مرتبہ. اس مہینے کے جو برکتیں تھیں، اس مہینے کا جو خیر تھا، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے کھول رکھا تھا، فضل کے دروازے، ہم لوگوں نے اس خیر کو پانے کی، اس فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اس مہینے کے اندر ہم نے عبادتوں کو انجام دیا، اس مہینے کے اندر ہم نے محنتیں کیں، اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی. اور یہ مہینہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ چند دن پر مشتمل یہ مہینہ ہے، گنتی کے چند دن ہیں، اسی طریقے سے یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم پر آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت بھی ہوا. رمضان کے گزرنے کے بعد، رمضان کے ختم ہونے کے بعد، ایک مسلمان کو رمضان جو اس کی زندگی کے اندر آیا تھا، اور رمضان سے اس نے خیر کا جو جذبہ، نیکی کا جو جذبہ اپنے اندر پیدا کیا تھا، اس جذبے کو باقی رکھنا چاہیے. اور رمضان کے بعد ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا، اپنے نفس کا اور اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ضروری ہوتا ہے. رمضان کے اندر اس نے نیکی کے اندر جو دلچسپی دکھائی تھی، رمضان کے اندر خیر کا جو جذبہ اس نے دکھایا تھا، وہ جذبہ اس کے اندر باقی ہے یا نہیں ہے. رمضان کے اندر اس نے جو نیکیاں کی تھیں، رمضان کے اندر جو اس نے نیکیاں کمائی تھیں، یہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبولیت کی نگاہوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. ان تمام چیزوں کی فکر ایک مسلمان کو کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ایک بندہ مومن صرف عمل کر کے خاموش نہیں رہتا ہے، بلکہ عمل کرنے کے بعد مومن کی یہ فکر ہوتی ہے، مومن کی یہ تڑپ ہوتی ہے، اور مومن کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ عمل اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے باقی رہے. اور عمل کرنے کے بعد مومن یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو رمضان کے گزرنے کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہم شریعت کے احکام کو کہاں تک اپنی زندگی کے اندر نافذ کر رہے ہیں، اور شریعت کی ہماری زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے، اسلام کو ہم کس نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے دین کی ہماری زندگی کے اندر کتنی اہمیت ہے. ان تمام چیزوں پر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ شمس کی 2 آیتیں تلاوت کی تھیں، جن 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ آدمی فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، اور جس آدمی نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، جس نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا اس کی حالت پر، تو ایسا آدمی ناکام ہے، ایسا آدمی نامراد ہے. محاسبہ نفس انسان کے لیے ہر گھڑی پر ضروری ہے. انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جس طریقے سے انسان عمل کرنے سے پہلے محاسبہ کرتا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے جس طریقے سے انسان اپنے نفس کا جائزہ اور محاسبہ لیتا ہے، ویسے ہی عمل کرنے کے بعد، عمل سے فارغ ہونے کے بعد، عمل ختم ہونے کے بعد بھی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. سلف صالحین محاسبہ نفس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. سلف صالحین کی زندگیوں کے اندر محاسبہ نفس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. سلف صالحین کے بہت سارے ایسے اقوال منقول ہیں جو محاسبہ نفس کی اہمیت کو بتاتے ہیں کہ محاسبہ نفس انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہمیشہ خیر کے راستے پر رہتا ہے، ایک انسان ہمیشہ خیر پر چلتا رہتا ہے جب تک اس کے نفس کے اندر ایک واعظ موجود رہے، جب تک اس کا نفس اس کے اندر
نفس باقی رہے جو اس کو وعظ و تذکیر کا کام کرے، جو اس کی یاد دہانی کرتا رہے، جب تک اس کا نفس انسان کی یاد دہانی کرتا ہے، اس کو وعظ و نصیحت کرتا ہے، تو اس وقت تک ایک آدمی خیر کے راستے پر باقی رہتا ہے۔ اور جس دن اور جس گھڑی انسان کا نفس انسان کی وعظ و نصیحت چھوڑ دے اور انسان کو یاد دہانی کرنا چھوڑ دے، تو ایسا انسان پھر خیر کے راستوں پر بہت دیر تک باقی نہیں رہتا، اور خیر کے راستے سے ایسا انسان رخصت اور جدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح کرنا چاہیے، اس شدت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک انسان اپنے کسی پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے۔ اگر دو پارٹنر کسی بزنس میں شریک ہیں، کسی مسئلے کے اندر شریک ہیں، پارٹنرشپ ان کی ہوتی ہے، تو ایک آدمی اپنے دوسرے پارٹنر کا حساب و کتاب لیتا ہے، دوسرے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک انسان اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے، ویسے ہی ایک انسان اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرے، اپنے نفس کا بھی جائزہ لے کہ اس کا نفس نیکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے یا گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کا نفس نیکیوں کی طرف آمادہ ہے یا گناہوں کی طرف آمادہ ہے۔ اس بات کا جائزہ، اس بات کا محاسبہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، رمضان کا جو مہینہ ہم سے گزرا، ابھی رمضان کا جو مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اس مہینے کے اندر ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہوئیں یا مقبول نہیں ہوئیں؟ یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہوئیں یا پسندیدہ نہیں ہوئیں؟ اس کو جانچنے کے لیے اہل علم نے کچھ علامتیں بتائی ہیں۔ اہل علم نے کچھ علامتیں بتائی ہیں۔ اگر یہ علامتیں انسان کی زندگی کے اندر پائی جا رہی ہیں، اگر یہ علامتیں انسان کے اندر موجود ہیں، تو انسان کو اس بات کی خوشخبری حاصل کرنا چاہیے اور انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا عمل عند اللہ مقبول ہے، اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اور جس آدمی کے اندر یہ علامتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، عمل کرنے کے بعد، رمضان کے گزرنے کے بعد یہ علامتیں جس انسان کی زندگی کے اندر نہیں ہوں گی، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو اعمال کیے تھے، اس نے جو نیکیاں کی تھیں رمضان کے اندر، وہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہوئیں، ان نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ لہٰذا ایسے انسان کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے انسان کو نیکیوں کی طرف مزید راغب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے انسان کو اپنے اندر نیکی کا جذبہ مزید پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کچھ علامتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، جو علامتیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کے اندر جب یہ علامتیں پائی جائیں گی، تو یہ علامتیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہے۔ قبولیت عمل کے لیے سب سے پہلی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کے اندر اخلاص کا جذبہ موجود ہو، انسان کی زندگی کے اندر اخلاص موجود ہو۔ انسان اگر اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، انسان کے عمل کے اندر، انسان کی نیکیوں کے اندر رمضان کے گزرنے کے بعد اخلاص باقی ہے، وہ اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھ کے عمل کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ رمضان کے اندر اس نے جو نیکیاں کی تھیں، یہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہیں۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو عمل چھوٹا ہو یا بڑا، انسان کی کوئی بھی نیکی، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نیکی کے اندر اخلاص موجود نہ ہو۔ جو نیکی اخلاص کے ساتھ انجام دی جاتی ہے، ایسی ہی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسی ہی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور ایسی ہی نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے۔ جس نیکی کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، جس نیکی کے اندر للہیت نہیں ہوتی، ایسی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، ایسی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور ایسی نیکی کو انسان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے گزرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، ہم میں سے اپنی زندگیوں کا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر اخلاص کہاں تک موجود ہے، ہماری زندگی کے اندر اخلاص کی دولت موجود ہے یا نہیں ہے۔ اخلاص ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ لا خلاص الا بالاخلاص، کہ انسان کی نیکی، انسان کی نجات اخلاص کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر انسان آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر انسان آخرت کے اندر جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے آزاد ہونا چاہتا ہے، تو ایسے انسان کو اخلاص بہت ضروری ہے، اخلاص نیت انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، بندوں کو تو اسی بات کا حکم ہوا تھا، بندوں کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔
جو عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے اور جس عمل کے اندر بندہ مخلص ہوتا ہے ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. رمضان جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو یہ رمضان جو بہت سارے اسباق انسان کو سکھاتا ہے، رمضان بہت ساری چیزیں جو انسان کو دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی جو ٹریننگ انسان کو رمضان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، ان میں سے ایک اہم ٹریننگ اور ایک اہم چیز یہی اخلاص کی ٹریننگ ہوتی ہے. رمضان کے اندر انسان مخلص ہوتا ہے اپنے عمل کے اندر، انسان اخلاص کے ذریعے سے عمل کرتا ہے، اخلاص کی دولت کے ذریعے سے انسان عمل کرتا ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے صرف رب کے لیے. صبح سے لے کر فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے، دیگر شہوتوں سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، انسان اپنے آپ پر روک لگاتا ہے. حالانکہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، مگر انسان اخلاص کے طور پر بطور اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکے رکھتا ہے. یہی روزہ انسان کو اخلاص کا درس دیتا ہے، اخلاص کا درس روزہ دیتا ہے انسان کو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا رکھا ہے. روزے کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اسی لیے رکھا ہے کہ روزہ انسان اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اخلاص سے بھرپور ہوتی ہے انسان کی عبادت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بتایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ انسان کو دوں گا، روزے کا اجر و ثواب میں ہی انسان کو دوں گا. تو روزہ جو انسان رکھتا ہے، رمضان کے 29 یا 30 روزے ہم رکھتے ہیں، ان 30 روزوں سے ہم کو اخلاص سیکھنا چاہیے. ان 30 روزوں کے ذریعے سے اخلاص کی دولت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اخلاص کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے. یہی روزوں کا سبق ہے، یہی روزوں کا درس ہے. تو انسان اپنی زندگی کے اندر اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد انسان کی زندگی میں اخلاص موجود ہے تو ایسے انسان کو یہ خوشخبری حاصل کرنا چاہیے اور ایسے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا عمل عند اللہ مقبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں اس کی نیکیوں کو قبول کیا ہے. محترم حضرات، رمضان میں جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اس کے قبول ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان آخرت کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھے، انسان کے ذہن میں آخرت کی یاد تازہ رہے. آخرت کی یاد اور آخرت کو یاد کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان سے خطاب کیا. اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی، اور اہل ایمان کو جس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یہ آخرت کی تیاری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور کرے، وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس نے آخرت کے لیے کس چیز کی تیاری کی ہے. اس نے آخرت کی تیاری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آخرت کی فکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ جو دنیا، ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو دنیاوی زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ چند روزہ عارضی زندگی ہے. انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرے، اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے درخت لگائے، بیج لگائے، جس کے پھل آخرت میں جانے کے بعد انسان توڑے گا، جس کے پھل انسان آخرت میں جانے کے بعد کھائے گا. تو اس دنیا کے اندر انسان کو آخرت کے لیے جینا ہے، آخرت کو یاد کرتے ہوئے جینا ہے، آخرت کی زندگی کو ہمیشہ انسان یاد رکھنا چاہیے. تو رمضان انسان کو جو اہم چیزیں سکھاتا ہے، رمضان انسان کو جو اہم باتوں کی ٹریننگ دیتا ہے، ان میں سے ایک اہم بات اور ایک اہم درس یہ بھی ہے کہ انسان اس زندگی کے اندر آخرت کے لیے جیے، اس زندگی کے اندر انسان آخرت کو یاد کرتے ہوئے جیے، اور آخرت کی تیاری کے لیے انسان محنت کرے، کوشش کرے. اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ عمل کرے گا، انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ اچھائی یا برائی کمائے گا، اس اچھائی اور برائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن مرنے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو انسان رتی برابر نیکی کیا ہوگا، رتی برابر کی نیکی انسان کیا ہوگا تو مرنے کے بعد اس نیکی کا بدلہ انسان دیکھ لے گا، اور انسان رتی برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا تو انسان مرنے کے بعد اس گناہ کی سزا مرنے کے بعد پا لے گا۔ تو انسان آخرت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھے، ہمیشہ اپنے ذہن میں آخرت کا تصور باقی رکھے۔ جب انسان کے ذہن میں اگر آخرت کا تصور باقی ہے، اگر انسان آخرت کے تصور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو اس انسان کو یہ خوشخبری حاصل کرنی چاہیے، اس انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان میں اس کا کیا ہوا عمل، رمضان میں اس کی ہوئی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو پسند کیا ہے۔ محترم حضرات، رمضان میں نیکیاں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اور رمضان کے اندر ہماری محنتیں مقبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اس کو جانچنے کے لیے ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی نیکیوں کے میدان میں باقی رہے، انسان نیکیوں کو کرنے کے بعد نیکیوں کو نہ چھوڑ دے، بلکہ نیکیوں کے اوپر پابندی کے ساتھ، استمرار کے ساتھ انسان عمل کرے۔ جب انسان نیکیوں کے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی نیکی کے راستے پر باقی ہے، رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی انسان کے اندر سے عمل صالح کا جذبہ ختم نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر اس نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیکیوں کو قبول کیا ہے، ان نیکیوں کو پسند کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو موسمی مسلمان نہیں بننا چاہیے۔ اسلام انسان کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ وہ چند روزہ عمل صالح کا، دین کا پابند رہے، پھر اس کے بعد اس عمل صالح کو چھوڑ دے، بلکہ اسلام کی اور دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جب تک اس کا سانس باقی ہے، جب تک اس کے جسم سے اس کی روح کا تعلق باقی ہے، اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارے۔ جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ یا خطبہ حاجت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈرو، اور تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان رہو۔ جب انسان مرے تو اس حال میں مرے کہ وہ مسلمان رہے، یعنی انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارے، ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا معاملہ رکھے، یہاں تک کہ جب اس کو موت آئے تو موت بھی اسی حالت کے اوپر آئے، موت بھی اس کو اسلام کے اوپر آئے۔ تو محترم حضرات، انسان پابندی کے ساتھ عمل کرے، انسان تسلسل کے ساتھ عمل کرے، انسان مداومت کے ساتھ عمل کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس قسم کے عمل کو چاہتا اور پسند کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، گرچہ کہ وہ مقدار میں تھوڑا کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ دیکھنے میں کم کیوں نہ ہو۔ جو انسان پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے، گرچہ کہ وہ کم عمل ہی کیوں نہ ہو، ایسا جو پابندی کے ساتھ عمل کیا جانے والا عمل ہوتا ہے، ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ اور انسان جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کے بعد نیکی، نیکی کے بعد نیکی ایسے کرتا چلا جائے۔ اگر انسان نیکی کے بعد پھر برائی کی طرف جاتا ہے، اطاعت و فرما برداری کے بعد پھر انسان معصیت کے راستے پر جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ نیکی کا جذبہ اس کے اندر ابھی تک اترا نہیں ہے، نیکی کی محبت اس کے اندر ابھی تک گھر نہیں کی ہے۔ ایسے انسان کو اپنے نفس کے محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ملامت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر سرزنش کی ہے کہ ایک انسان کچھ دن نیکی پر پابندی کرے پھر نیکی کو چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل ثم ترک قیامہ، اے عبداللہ اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جس نے کچھ دن قیام اللیل کی پابندی کی، جس نے کچھ دن رات کی نماز کا اہتمام کیا، جس نے کچھ دن تک تہجد کی نماز کا اہتمام کیا، پھر اس نے اس نیکی کو چھوڑ دیا، پھر اس کی زندگی کے اندر یہ نیکی باقی نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صحابی کو ایسی حرکت سے روکا ہے، ایسے عمل سے روکا ہے کہ انسان کچھ دن عمل کی پابندی کرے پھر اس کے بعد عمل کو چھوڑ دے۔ انسان جو عمل کرے، انسان عمل کے جس راستے پر جائے اور جس عمل کا انسان آغاز کرے، ایسے عمل کو انسان ہمیشہ کے لیے کرنا چاہیے، عمل کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی عمل کا آغاز کرتے تھے، جب کسی خیر کا آغاز کرتے تھے، جب کسی نیکی کے راستے پر چل پڑتے تھے، تو صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا اور صحابہ کا انداز یہ ہوتا کہ نیکی ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے باقی رہتی۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کی راویہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتی ہیں، جو حدیث نوافل کے تعلق سے ہے، نفل نمازوں کے تعلق سے ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی 12 رکعۃ فی کل یوم ولیلۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی دن رات کے اندر 12 رکعت نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، دن رات کے 24 گھنٹوں کے اندر جو آدمی 12 رکعت نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر اور ایک محل تعمیر کرے گا۔ یہ روایت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، اور روایت کرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والا راوی عنبسہ ابن ابی سفیان ہے۔ عنبسہ ابن ابی سفیان بھی کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، جس تاریخ سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت سنی ہے، اس تاریخ سے لے کر آج تک میں نے کبھی اس عمل کو، اس نیکی کو نہیں چھوڑا ہے۔ پھر عمرو بن ابی سفیان سے اس حدیث کو، عنبسہ بن ابو سفیان سے اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی عمرو بن عون ہے۔ عمرو بن عون بھی یہی کہتے ہیں کہ جس تاریخ سے میں نے اپنے استاد عنبسہ ابن ابی سفیان سے اس روایت کو لیا ہے، اس تاریخ سے لے کر آج تک میں نے اس نیکی کو نہیں چھوڑا۔ پھر ان سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کا نام ہے نعمان ابن سالم، اور نعمان ابن سالم بھی کہتے ہیں کہ جس تاریخ سے میں نے اپنے استاد کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اس تاریخ سے لے کر آج تک میں نے اس نیکی کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، میں پابندی کے ساتھ اس پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور یہ طریقہ تھا سلف صالحین کا کہ جب وہ کوئی نیکی کرتے تھے، کسی نیکی کا آغاز کرتے تھے، تو وہ نیکی ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی تھی۔ وہ نیکی ان کی زندگی کا ہمیشہ کا معمول بن جایا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیو، رمضان ہمارے زندگی کے اندر اسی لیے آیا تھا، رمضان ہماری زندگی کے اندر اسی لیے آیا تھا تاکہ انسانوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، تاکہ انسان ہمیشہ کے طور پر، تاکہ انسان مسلسل اور استمرار کے ساتھ انسان نیکیوں پر عمل کر سکے، انسان اطاعت و فرما برداری کے اس جذبے کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو میرے بھائیوں، انسان اپنی زندگی کا جائزہ یہ بھی لینا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ انسان اس طریقے سے بھی لینا چاہیے کہ وہ نیکیوں پر پابندی کے ساتھ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کے اندر تو نیکیوں کی طرف مائل ہوتی ہے، رمضان کے اندر تو اچھائیاں کرتی ہے، رمضان کے اندر تو نیکی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، مگر جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، ہماری زندگی کا معمول بدل جاتا ہے، ہماری زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر سے ہم اسی زندگی پر چلے جاتے ہیں، پھر سے ہم اسی روش کی طرف چلے جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ عمل اور یہ حرکت صحیح نہیں ہے۔ انسان کو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی نیکیوں کے ساتھ پابندی کا معاملہ کرنا چاہیے، نیکیوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان کے بعد نیکی کا جذبہ انسان کے اندر باقی رہے، اسی لیے شریعت کے اندر شوال کے 6 روزوں کو مشروع کیا گیا ہے، اور شوال کے 6 روزوں کی اہمیت ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان له كاجر سنہ، کہ جو آدمی رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے، پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے ملا کر اس کے ساتھ رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، پھر رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 نفل روزے رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سال بھر روزے رکھنے کے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے
ان شوال کے 6 روزوں کو مشروع کیا ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان رمضان کے اندر فرض روزوں کے رکھنے کے بعد اس کے اندر نفل روزوں کی اہمیت بھی باقی رہے، اس کے اندر نفل روزوں کا جذبہ بھی باقی رہے۔ اس لیے انسان کو رمضان کے گزرنے کے بعد، رمضان کے رخصت ہونے کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی نیکیوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے بتایا، عمل کر لینا ایک چیز ہے اور اس عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ انسان عمل کر کے مطمئن نہیں رہتا ہے۔ ایک مومن عمل کر لینے کے بعد اپنے عمل پر مطمئن نہیں رہتا ہے، بلکہ حقیقی مسلمان، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا مسلمان وہ ہوتا ہے جو نیکی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ میری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ قبولیت عمل کی فکر کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ رمضان کی نیکیوں کے کرنے کے بعد، رمضان میں اچھائیاں کرنے کے بعد ان اچھائیوں کے قبولیت کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو بناتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس نیکی کو ہماری جانب سے قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے۔ جب سلف میں سے کسی نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا، خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملک، اے رحمان کے خلیل، رحمان کے دوست، رحمان کے حکم پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنی بڑی نیکی کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہو، اور اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف محسوس کر رہے ہو کہ یہ عمل مقبول ہوگا یا مقبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ ہوا کرتا ہے انبیاء کا، نیک لوگوں کا یہ انداز ہوا کرتا ہے عمل کرنے کے بعد، نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے عمل کرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، عمل کرنے کے بعد انسان کو قبولیت عمل کی فکر کرنی چاہیے، اور عمل قبول ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے نیکیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ اور اسی سلسلے کی ایک اور روایت بھی ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ مومنون کی ایک آیت کے اندر کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، ان کے دل لرزاں رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے پڑھی تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اللہ کے نبی اس آیت کے اندر جن ڈرنے والے بندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیا یہ ایسے بندے ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا گناہ کے اعمال کرتے ہیں، غلط اعمال کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ آیت کہہ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ہم الذین یصلون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیکیاں ہماری مقبول نہ ہو جائیں، کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مردود نہ ہو جائیں۔ تو انسان نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو اور ہماری اچھائیوں کو قبول فرما لے۔ سلف صالحین رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کے حاصل ہونے کے لیے اور رمضان تک پہنچنے کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ پروردگار ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہماری زندگی کے اندر رمضان ایک اور مرتبہ عطا کر۔ اور جب رمضان کے اندر نیکیاں کر لیتے، رمضان کے اندر اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر لیتے، رمضان کے اندر محنت کر لیتے، تو رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے تک سلف صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ پروردگار ان عبادتوں کو تو قبول کر لے، ان عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے بعد
رمضان کی گزرنے کے بعد ہماری زندگی اس انداز کی ہونی چاہیے. رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ باقی رہنا چاہیے, ہمارے اندر نیکی کا جذبہ باقی رہنا چاہیے, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے اندر نیکی کا جذبہ باقی رکھ اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما. پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جب تک دنیا کے اندر باقی رکھ, توحید کے ساتھ سنت کے ساتھ باقی رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. دنیا بھر کے جو مسلمان پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. پروردگار فلسطین کے جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسان کر دے. پروردگار ان کے ساتھ خیر کے معاملے فرما, ان کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما, ان کے دشمن کو ہلاک و برباد کر دے. پروردگار ہمیں نیکی کا جذبہ, ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا فرما, اتباع سنت کی ہمیں توفیق دے, بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. پروردگار ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا فرما. پروردگار ہمارے بچوں کی اصلاح فرما, ہماری عورتوں کی اصلاح فرما, ہمارے بوڑھوں اور ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما. پروردگار ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما, ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بر رحیم ورب حلیم.